اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، اگر آپ ہمارے چینلز پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ انہیں سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین، ہم سب کی زندگیوں میں ایک کردار ایسا ہے جس کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی رہتا ہے، حتیٰ کہ ہم میں سے کوئی بھی کوئی غلط کام یا فیصلہ کرے تو اس کی نسبت اسی کردار کی طرف دی جاتی ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا کردار ہے کہ جو ہر وقت اور ہر دور میں مصروف عمل رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس کے ہونے کا دنیا کے تمام مذاہب کے انسانوں کو اتنا ہی یقین ہے جتنا کسی انسان کے خود ہونے کا اسے یقین ہو۔ دنیا کا ہر انسان کسی بھی غلط کام پر اس پر لعنت بھیجتا ہے اور اسے برا بھلا کہتا ہے۔ یہ کردار کوئی اور نہیں بلکہ شیطان لعین ابلیس ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی کردار یعنی ابلیس لعین پر تیار کی گئی ہے اور اس میں ہم ابلیس اور اس کی نسل پر گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی نسل کس طرح پروان چڑھتی اور نسل انسانی کو صراط مستقیم سے بہکاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، ابلیس کا لفظ قرآن پاک میں 11 مرتبہ آیا ہے، جس میں 9 مرتبہ آدم اور سجدے کی بحث میں ذکر ہوا ہے، جبکہ لفظ شیطان اور شیاطین 88 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، جن میں سے اکثر مقامات پر ابلیس کے معنی میں ہے۔ شیطان اس میں جنس ہے اور ہر شریر، متمرد اور فریب کار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق قرآن کریم میں آنے والے اکثر مقامات پر لفظ ابلیس خود ابلیس سے ہی عبارت ہے، بلکہ بعض مفسرین نے تصریح کی ہے کہ شیطان اکثر ابلیس کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور غلبہ استعمال کی وجہ سے شیطان کا لفظ ابلیس کے ساتھ مربوط ہو گیا ہے، جبکہ بعض علماء و مفسرین کے نزدیک الشیطان ہر جگہ ابلیس کا مترادف ہے۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی، کتابوں میں اس کا نام تارانوس بتایا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال پہلے دنیا پہ موجود تھا۔ اسی تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی انہیں کوئی بیماری لگتی تھی۔ البتہ چونکہ یہ آتشی مخلوق تھی یعنی آگ سے بنی تھی، اس لیے ان میں سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی مرتبہ موت فرشتوں کے ہاتھوں ان کی پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی، لہٰذا ان پر پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اور جیسا کہ ہم نے بتایا اس سے پہلے انہیں موت نہیں دی جاتی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پایا۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جن تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب دیا۔ اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے یہ لقب اسے دیا گیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے ہی قوم جنات کی آسمان تک رسائی ممکن ہوئی۔ پھر یہ اس قدر سرکش ہو گئے کہ تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جنوں کے اس قبیلے کے ایک جن ابلیس نے دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین جن تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے پاس جا کر اپنی سرکشی سے توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں تک رسائی کی وجہ سے ان سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ اس کی ریاضت اور علم حاصل کرنے کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر یہ عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر بلال،
चौथे आसमान पर वाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर किबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था कि जब उसका इल्म और रियाजत इस कदर बढ़ गए कि ये फरिश्तों को सिखाता और तालीम देता था। सातवें आसमान पे इब्लीस बुकाए नूर में रहा और उसे हफ्त अफलाक के सबब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुँचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। नाजरीन, रिवायात में बयान किया गया है कि कमोबेश इब्लीस ने 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में उस्ताद और सरदार इज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई और कमोबेश 30,000 साल मुकर्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। उलमा के मुताबिक इब्लीस के दरसोबाज की मायाद कमोबेश 20,000 साल है, जबकि मजमूई तौर पर फरिश्तों के साथ उसके क़याम की मुद्दत का दौरानिया कमोबेश 80,000 साल बताया गया है। फिर इब्लीस को हुक्म हुआ कि दरोगाए जन्नत रिजवान की मुआविनत कर और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म फजल से बहरावर कर। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी उसने अपने इल्म कमाल से दरोगाए जन्नत रिजवान को सैराब किया और यूं जन्नत की कुंजियां इब्लीस के पास रहीं। नाजरीन, किताबों में बयान करदा रिवायात के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक जन्नत के खजानची के फ़राइज़ अंजाम देता रहा और जन्नत और रिजवान जन्नत का यही वो आला तरीन मकाम था जहां इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। उस वक्त इब्लीस के पास हफ्त अकलीम, अफलाक, जन्नत और दोज़ख सब का इख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे, मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रुबूबियत की बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निज़ाम चलता रहा। मगर इस सब से अल्लाह ताला की ज़ात बेखबर न थी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया और जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाक़यात बयान किए हैं, उनके मुताबिक इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुज़्व दर जुज़्व और मरहला वार मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का नाइब बनाया जा रहा है तो उसने वावेला किया, इबादत और अताअत का वास्ता दिया। फिर तंज किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की है, और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से निकल जा ऐ शैतान मरदूद। नाजरीन, इब्लीस लानती करार पाने के बाद अपनी इबादत और रियाजत का सिला रब्बे करीम से मांगने लगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की, जिस पर इब्लीस ने औलाद आदम को सिराते मुस्तकीम से भटकाकर अपने पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया कि मेरे वो बंदे जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तू उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। अल्लामा नजमुल हसन कर्रारवी बयान करते हैं कि जब शैतान को 7वें आसमान से निकाला गया तो उसकी रसाई सिर्फ चौथे आसमान तक रह गई और ये वहां से खबरें लाकर काहिनों और जादूगरों को दिया करता था। फिर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो उसे चौथे आसमान से भी निकाल दिया गया। उसके बाद जब कभी शयातीन आसमान तक रसाई की कोशिश करते तो उन्हें शहाब साकिब मार कर वहां से भगा दिया जाता। किताबों में बयान की गई रिवायात के मुताबिक इब्लीस मरदूद के इस लानती काम में इसके कई साथी और औलाद शामिल है। बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने आग के शोलों से एक जिन को पैदा किया था, उसके बाद उसके लिए एक बीवी पैदा की। उसी जोड़े से तमाम जिन्नात की नस्ल दुनिया में फैली। हदीस में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल और उसकी ज़ौजा पैदा करना चाही तो शैतान पर गुस्से का इल्का किया। गुस्से की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा की। उस चिंगारी से हक ताला ने इब्लीस की बीवी पैदा कर दी। जितने इंसान पैदा होते हैं उतने ही जिन्नात भी पैदा होते हैं। रिवायत है कि हक ताला ने इब्लीस से फरमाया था कि जितनी औलाद आदम की पैदा करूंगा उतनी ही तेरी भी पैदा करूंगा।
چنانچہ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ ہر انسان کے ساتھ حق تعالی جن بھی پیدا کرتا ہے جو اس کو برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ ناظرین، جنات نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی۔ جنات کی ایک قسم انسانوں جیسی ہے، وہ انسانوں کی طرح نرم اور مادہ ہوتے ہیں، آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور ان کے اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ شیطان ہر روز 10 انڈے دیتا ہے۔ کتاب حیوات الحیوان میں شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں اور ہر انڈے سے نر اور مادہ شیاطین پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، شیطان نے اپنی بعض اولاد کو بعض مخصوص کاموں پر لگا رکھا ہے۔ مجاہد کے قول کے مطابق ان کے نام اور کام یہ ہیں: ترتبہ، شیطان کی بیوی کا نام ترتبہ ہے۔ لاکیس و لحان، یہ دونوں وضو اور نماز پر مامور ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وضو اور نماز کے دوران وسوسے ڈالتے ہیں۔ حفحاف، یہ شیطان صحراؤں پر مامور ہے اور صحرا میں یہ حفحاف نامی شیطان شیطانی پھیلاتا ہے۔ ظلمبور، یہ بازاروں پر مامور ہے، جھوٹی تعریف اور جھوٹی قسموں پر لوگوں کو اکساتا ہے، ناپ تول میں کمی اور دوسری برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ بصر، مصیبت زدہ لوگوں کو جہالت کے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور ان میں شرک اور کفر پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ابیض، ابیض انبیاء سے ترک اولا کروانے پر مامور ہے۔ آور، آور نامی شیطان زنا پر مامور ہے، زنا کے وقت مرد اور عورت کی شرمگاہوں پر سوار رہتا ہے، لوگوں کو زنا کی ترغیب دے کر زنا میں مبتلا کرتا ہے۔ واسم، اس شیطان کے فرائض یہ ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں بغیر سلام کیے یا بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہوتا ہے تو یہ گھر والوں میں فساد کروانے کا باعث بنتا ہے۔ گھر والوں میں پھوٹ ڈلوا کر ایک کو دوسرے کا دشمن بنانے میں اس کا کردار ہے۔ متوس، ناظرین، یہ شیطان غلط اور بے بنیاد افواہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے اور اس طرح غلط فہمیاں پیدا کر کے آپس میں لڑائی جھگڑے، دنگے فساد اور قتل و غارت گری کا موجب بنتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح اکثر بھوت پریت اور کچھ کیڑے مکوڑے جنات اور شیطانوں کے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار شیطان نے 30 انڈے دیے تھے، 10 مشرق میں، 10 مغرب میں اور 10 زمین کے درمیان میں۔ ان انڈوں سے دنیا میں شیاطین کی مختلف قسمیں، بھوت پریت، کیڑے مکوڑے وغیرہ پیدا ہو کر دنیا میں پھیل گئے۔ محمد بن کعب سے روایت ہے کہ جن اور شیاطین اصل کے اعتبار سے ایک ہیں، مگر ایماندار مخلوق جن کے نام سے اور کفار مخلوق شیاطین کے نام سے موسوم ہے۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد اور بغض تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ مٹی سے بنے ہوئے آدم کو کیوں ملی۔ اس کا یہ جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں ارفع و اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی اور اللہ کے مقرر کردہ ولی کے اختیار ولایت سے روگردانی کی تھی۔ اس کی بات شرک تھی، کیونکہ شرک صرف خدا کی ذات واحد کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے مقرر کردہ ولی کی ولایت کو جھٹلانا یا اس کے اختیار کو کمتر سمجھنا یا خود کو ولی جیسے اختیارات کا حامل سمجھنا بھی صریحاً شرک ہے۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا، اللہ کے مقرر کردہ ولی سے شرک کیا تھا، اور اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے وقت مقررہ تک آزاد قرار پایا۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، کتاب شرح سیوطی، تفسیر کبیر رازی، مستدرک الحاکم، کتاب الحاکم، نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی، غرر الحکم، کتاب توحید شیخ صدوق، حیوات الحیوان اور 14 ستارے نجم الحسن کراروی۔
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں. آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.